السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول ہاٹ ورلڈ بائی مظہر کلیم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ جدید ماڈل کی بڑی لانچ خاصی تیز رفتاری سے بانتو جزیرے کی ساحلی گھاٹ سے نکل کر 20 بحری میل دور رساڈو جزیرے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس لانچ میں عمران اپنے ساتھیوں سمیت غوطہ خوری کے جدید لباس میں ملبوس تھا۔ لانچ کو ایک مقامی آدمی چلا رہا تھا۔ اس لانچ کا انتظام ایمان کے لیے آرتھر نے کیا تھا۔ جولیا اور تنویر میڈم لوکاشی کو اس کے کلب سے اغوا کر کے رہائی گاہ پر لے آئے تھے اور ان کی نگرانی صفدر اور کیپٹن شکیل نے کی تھی، لیکن جولیا اور تنویر نے اس انداز میں کام کیا تھا کہ کسی کو بھی علم نہ ہو سکا تھا کہ میڈم لوکاشی کو کب اور کس نے اغوا کیا ہے اور اسے کہاں لے جایا گیا ہے، اور میڈم لوکاشی نے عمران کے مخصوص انداز کے تشدد کے سامنے زبان کھول دی تھی۔ اس طرح عمران کو رساڈو جزیرے پر موجود بیرونی سیکیورٹی اور فیکٹری کے بارے میں تمام معلومات مل گئی تھیں۔ اس کے بعد میڈم لوکاشی کو ہلاک کر کے اس کی لاش ایک ویران علاقے میں پھینکوا دی گئی تھی، اور پھر آرتھر کی مدد سے عمران نے لانچ، غوطہ خوری کے لباسوں کے ساتھ ساتھ ایسے مخصوص آلات بھی ولنگٹن سے منگوا لیے تھے جن کی مدد سے وہ اس جزیرے پر نہ صرف پہنچ سکتے تھے بلکہ اسے تباہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ جزیرے سے 2 میل کے فاصلے پر جزیرے کے چاروں طرف کراس ریز کا جال بھی پھیلایا گیا ہے جس سے ٹکرا کر کوئی لانچ یا جہاز سلامت نہ رہ سکتا تھا، اور بیرونی فضائی سیکیورٹی کے لیے وہاں اینٹی ایئر کرافٹ گنیں نصب کی گئی تھیں۔ فیکٹری انڈر گراؤنڈ تھی۔ دراصل پہلے یہاں حکومت کریمیا کی ایک چھوٹی سی انڈر گراؤنڈ فیکٹری بنائی گئی تھی، لیکن پھر اسے خالی کر دیا گیا تھا کہ یہاں پینے کے پانی کا مستقل انتظام نہ کیا جا سکتا تھا۔ اس خالی فیکٹری کو میڈم لوکاشی کے مشورے سے استعمال میں لایا گیا تھا۔ فیکٹری کا انچارج ڈاکٹر گلین تھا، جبکہ بیرونی سیکیورٹی کا انچارج ہیمفرے تھا۔ ہیمفرے اور اس کے ساتھیوں کا تعلق ریڈ ایجنسی سے رہا تھا، جبکہ میڈم لوکاشی بھی کریمیا کی ریڈ ایجنسی میں خاصے عرصے تک کام کرتی رہی تھی، اس لیے یہ سب تربیت یافتہ گروپ تھا۔ لوکاشی کا رابطہ رساڈو میں صرف ہیمفرے سے تھا، ڈاکٹر گلین سے نہ تھا، اور پھر عمران نے ہیمفرے کو فون کر کے اس سے میڈم لوکاشی کی آواز اور لہجے میں بات کی تو ہیمفرے نے اسے بتایا کہ وہ یہاں ہر طرح سے الرٹ ہے۔ عمران نے بے حد کوشش کی کہ کسی طرح ہیمفرے سے کوئی ایسا کلو مل جائے جس کی مدد سے وہ ان کی نظروں میں آئے بغیر جزیرے پر پہنچ جائے، لیکن ہیمفرے سے ایسے کسی کلو کا پتہ نہ چلا۔ اس کی وجہ بھی عمران سمجھتا تھا کہ یہ چھوٹا سا ٹاپو نما جزیرہ تھا، اس لیے اس کی نگرانی چاروں طرف سے آسانی سے کی جا سکتی تھی۔ عمران صاحب، آپ نے کراس ریز کا اینٹی تو منگوا لیا ہوگا، اچانک صفدر نے کہا۔ اس کا کوئی اینٹی نہیں ہوتا، اسے صرف مرکز سے سمیٹا یا پھیلایا جا سکتا ہے۔ تو پھر اسے کیسے کراس کیا جائے گا؟ ایک آدمی کی قربانی دینا پڑے گی، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو سب اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیسی قربانی؟ تقریباً سب نے ہی چونک کر کہا۔ کراس ریز سے کوئی آدمی ٹکرا جائے تو ایک دھماکے سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، لیکن اس ٹکراؤ کے نتیجے میں صرف چند منٹ کے لیے کراس ریز اپنے مرکز کی طرف سمٹ جاتی ہیں اور پھر چند منٹ بعد دوبارہ پھیل جاتی ہیں۔ یہ وقفہ بھی صرف چند منٹ کا ہوتا ہے، اس لیے اگر ہم میں سے کوئی ایک آدمی اس سے ٹکرا کر اپنی جان کی قربانی دے تو باقی ساتھی آسانی سے اسے کراس کر کے نکل سکتے ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی جانیں بچانے کے لیے ایک قربانی دی جا سکتی ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آدمی کی بجائے یہ لانچ بھی تو اس سے ٹکرائی جا سکتی ہے، صفدر نے کہا۔ نہیں، صرف آدمی ٹکرانے سے ایسا ہوتا ہے، لانچ سے نہیں، کیونکہ لانچ میں انسان کی طرح خون نہیں ہوتا، یہ اثرات خون کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ قربانی کون دے گا؟ میں دوں گا، اور کون دے گا؟ عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ تم کیوں دو گے؟ نہیں، یہ قربانی میں دوں گا، تنویر نے یکلخت بولتے ہوئے کہا۔ نہیں، لیڈر میں ہوں، اس لیے قربانی دینے کا حق بھی مجھے ملنا چاہیے، عمران نے کہا۔ تمہاری ملک و قوم کو ضرورت ہے، سمجھے؟ اس لیے تم نہیں، میں قربانی دوں گا، اور میرے لیے اعزاز ہے کہ میں اربوں خربوں مسلمانوں کی جانیں بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دوں، تنویر نے فوراً ہی کہا۔ جناب، آپ نے کہاں سمندر میں اترنا ہے؟ اچانک لانچ چلانے والے نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ چونکہ وہ سب پاکیشیائی زبان میں باتیں کر رہے تھے، اس لیے لانچ چلانے والے کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رساڈو یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ 10 ناٹ کے فاصلے پر۔ جب فاصلہ 8 ناٹ رہ جائے تو لانچ روک لینا،
क्योंकि इससे आगे जाने पर वो दूरबीन से लॉन्च को चेक कर लेंगे। इमरान ने कहा तो लॉन्च चलाने वाले ने असबात में सर हिला दिया। इमरान साहब, हम गनशिप हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी तो इस जजीरे पर पहुंच सकते हैं। अव्वल तो गनशिप हेलीकॉप्टर हासिल करना मुश्किल था, दूसरा ये कि जजीरे पर जदीद तरीन ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड एंटी एयरक्राफ्ट गनें नस्ब की गई हैं। वो हर सूरत में हेलीकॉप्टर को फ़ज़ा में ही हिट कर सकती हैं। ये कुर्बानी मैं दूंगी, अचानक जूलिया ने कहा। फैसला मैंने करना है और ये फैसला मैंने कर लिया है, इसलिए इस फैसले में कोई दूसरा राय नहीं दे सकता। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। नहीं, तुम किसी सूरत ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, जूलिया ने वसीले लहजे में कहा। एक सूरत और भी हो सकती है। वो क्या? जिस तरह तनवीर ने कहा है कि मुल्क कौम को मेरी ज़रूरत है, इस तरह तुम भी कह दो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। इमरान ने कहा तो जूलिया बेख्तियार शर्मा सी गई। है तो सही, जूलिया ने सर झुकाते हुए कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े और जूलिया की गर्दन ढलक गई। फिर बेफिक्र रहो, मुझे तनवीर की भी ज़रूरत है, क्योंकि मसलस का एक जाविया ख़त्म हो जाए तो मसलस साबित नहीं रहती। बाकी रह गए सफदर और कैप्टन शकील, ये दोनों सीक्रेट सर्विस के रुकन हैं। इनकी कुर्बानी सिर्फ चीफ से पूछकर ही दी जा सकती है, वरना चीफ ने मुझे गोलियों से उड़ा देना है और यहाँ कुर्बानी देखकर तो मैं शहीद हो जाऊँगा, जबकि चीफ की गोलियों का निशाना बनकर हराम मौत मरूंगा। इसलिए बेफिक्र रहो, अब किसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं रही। इमरान ने कहा तो सब साथी बेख्तियार हंस पड़े। तो आपने मिस जूलिया के मुंह से ये फ़िक्रा सुनने के लिए सारा चक्कर चलाया था? ये बात नहीं, मुझे मालूम है कि यहाँ हर आदमी कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़ने पर इसरार करेगा, लेकिन गोताखोरी के इन लिबासों ने मसला हल कर दिया है। इन लिबासों के साथ हम क्रॉस रेस के नीचे 50 मीटर की गहराई तक आसानी से जा सकते हैं और क्रॉस रेस के असरात 50 मीटर तक होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अलबत्ता ऊपर इनके असरात सतह समंदर पर ही फैले होते हैं। इमरान ने जवाब देते हुए कहा तो सबने असबात में सर हिला दिए। जनाब, जजीरा 8 नॉट दूर रह गया है, अचानक लॉन्च चलाने वाले ने लॉन्च की रफ्तार कम करते हुए कहा। ओके, लॉन्च रोक दो, हम जब समुंदर में कूद जाएं तो तुम लॉन्च वापस ले जाना, इमरान ने उठते हुए कहा। इसके उठते ही इसके साथी भी उठ खड़े हुए, सिवाय इमरान और जूलिया के। बाकी सब मेंबरों ने लिबासों के ऊपर स्याह रंग के मखसूस थैले उठाए हुए थे। ये थैले ऐसे मटेरियल के थे कि इनमें ना सिर्फ पानी ना जा सकता था, बल्कि ये समुंदर की इंतहाई गहराई में पानी के बेपनाह वज़न को भी बर्दाश्त कर सकते थे। सबसे पहले इमरान समंदर में उतरा और इसके पीछे इसके साथी नीचे उतर गए। चेहरे पर कंटोप चढ़ा लिए गए थे। इस जदीद लिबास में समुंदर के पानी से ऑक्सीजन कशीद करने वाले आलात मौजूद थे, इसलिए इन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर साथ ले जाने की ज़रूरत ना थी, बल्कि आपस में बातें करने के लिए खुसूसी ट्रांसमीटर मौजूद थे। इमरान गोता खाकर तेज़ी से नीचे उतरता चला गया। बाकी साथी भी नीचे आ गए तो इमरान ने इन्हें कतार में अपने पीछे आने का कहा और तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया। लॉन्च का साया अब गायब हो चुका था, इसका मतलब था कि लॉन्च वापस जा चुकी है। इन्हें बहरहाल 6 नॉट का फासला तय करना था, जो खासी तवील था, लेकिन इमरान जानता था कि इस कदर फासले की वजह से इनकी लॉन्च जजीरे से नज़रों में ना आई होगी, वरना वो इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते थे। मौजूदा सूरत हाल में जजीरे तक पहुंचने के लिए इन्हें सिर्फ क्रॉस रेस की रुकावट ही अबूर करना थी। वो मुसलसल तैरते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे कि अचानक ऊपर इन्हें समुद्र में सुर्ख रंग की एक लकीर सी चारों तरफ दिखाई दी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे गहरे सुर्ख रंग का कोई धागा हो जो लहरों के साथ साथ हरकत कर रहा हो। इमरान रुक गया तो इसके पीछे आने वाले इसके साथी भी रुक गए। इमरान साहब, ये तो खासी गहराई में है और आप तो इससे भी 50 मीटर मज़ीद गहराई की बात कर रहे थे। हाँ, मैं गोता खा रहा हूँ, तुमने मेरी पैरवी करनी है, लेकिन ख्याल रखना मामूली सी गफलत से तुम्हारे जिस्म के परखचे उड़ जाएंगे, इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसने किसी उकाब की तरह गहराई में गोता मारा और इसके जिस्म तेज़ी से नीचे उतरता चला गया। अब क्रॉस रेस का सर्कल काफ़ी दूर ऊपर नज़र आ रहा था और इमरान काफ़ी गहराई में जाकर रुक गया और फिर सीधा आगे की तरफ बढ़ने लगा। अब क्रॉस रेस काफ़ी बुलंदी पर नज़र आ रही थी, लेकिन इमरान अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि यकलख्त ठिठक कर रुक गया, क्योंकि समुद्र की गहराई में सुनहरे रंग का एक और धागा भी नज़र आ रहा था। ओह, वेरी बैड, इन्होंने इसका इंतज़ाम भी पहले ही कर रखा है। क्या मतलब, इमरान साहब? सफदर ने कहा। आमतौर पर बातचीत और सवाल जवाब सफदर ही करता था, बाकी साथी सिवाय अशद ज़रूरत के खामोश ही रहते थे।
سپر کراس ریز کا سرکل بھی گہرائی میں موجود ہے، اور یہ سرکل اس قدر گہرائی میں اثرات رکھتا ہے کہ اسے کسی صورت کراس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم گہرائی میں جا کر بھی کراس ریز کو کراس ہی نہیں کر سکتے۔ تو پھر اب ہم نے ہر صورت میں آگے بڑھنا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، اور اس کا طریقہ بھی میں نے سوچ لیا ہے۔ تم اب یہیں رکو گے، میں آگے بڑھوں گا اور اس سپر کراس ریز کے سرکل کو توڑنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں اسے توڑ سکا تو مزید آگے بڑھ جاؤں گا، اور پھر تم بھی میرے پیچھے آ جانا، ورنہ دوسری صورت میں ہمیشہ کے لیے الوداع۔ اور ہمارے شاعر نے شاید اسی صورتحال کے لیے کہا تھا کہ میں غرق دریا کیوں نہ ہوا، کہ نہ کہیں جنازہ اٹھتا ہے اور نہ کہیں مزار بنتا۔ عمران نے کہا، بکواس مت کرو، خبردار جو آئندہ ایسی منحوس باتیں منہ سے نکالی۔ تم واپس آؤ، میں یہ کام کروں گی۔ جولیا کے غصے سے بھری آواز سنائی دی، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو، ویسے بے فکر رہو، مجھے نجومی نے بتایا ہے کہ میری موت پانی میں نہیں آ سکتی۔ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھنے لگا۔ سنہرے رنگ کا دھاگا جیسے ہی اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا، عمران کی رفتار آہستہ ہوتی جا رہی تھی۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں جولیا کی بڑبڑاہٹ کی آوازیں پڑنے لگیں، تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جولیا اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی ہے، اور چونکہ ٹرانسمیٹر آن تھا، اس کی آوازیں اس سمیت سب کے کانوں میں پہنچ رہی ہوں گی۔ عمران اس سنہرے دھاگے سے تقریباً 20 فٹ پیچھے رہ گیا۔ اس نے غوطہ خوری کے لباس کی ایک سائڈ کی زپ کھولی۔ اس میں پانی میں استعمال ہونے والا ریس پسٹل موجود تھا۔ اس نے ریس پسٹل نکالا اور زپ بند کر لی۔ پھر اس نے ریس پسٹل کا رخ اس سنہرے دھاگے کے نیچے پانی کے اندرونی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ریس پسٹل سے سرخ رنگ کی لہر سی نکلی اور سیدھی پانی میں دور تک لہراتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ پھر جیسے ہی ریز اس سنہرے دھاگے کے عین نیچے پہنچی، اچانک اس کا رخ مڑا اور پلک جھپکنے میں وہ اوپر کو اٹھ کر اس سنہرے دھاگے سے ٹکرا گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہلکا سا دھماکہ ہوا، اور پھر پانی میں ایسی ہلچل سی پیدا ہوئی کہ پورا منظر ہی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد جب یہ ہلچل ختم ہوئی تو عمران کے لبوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ سنہرے رنگ کا دھاگا غائب ہو چکا تھا، جبکہ اوپر سرخ رنگ کا دھاگا ویسے ہی نظر آ رہا تھا۔ آ جاؤ، سپر کراس ریز ختم ہو گئی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے ساتھی جو ابھی تک پیچھے رکے ہوئے تھے آگے بڑھے، اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی اس سرخ دھاگے کے نیچے سے ہو کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ ابھی وہ کچھ ہی فاصلے پر پہنچے تھے کہ انہیں اپنے عقب میں پانی میں ایک بار پھر ہلچل سی محسوس ہوئی، تو وہ سب بے اختیار مڑ گئے۔ عمران بھی اس ہلچل کو محسوس کرتے ہی مڑا، اور پھر اس کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ رینگتی چلی گئی، کیونکہ وہ اس ہلچل کی وجہ بھی سمجھ گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے عمران صاحب؟ سپر کراس ریز کا سرکل دوبارہ قائم ہو رہا ہے، عمران نے جواب دیا، اور پھر واقعی چند لمحوں بعد جب ہلچل ختم ہوئی تو وہاں سنہرے رنگ کا دھاگا ایک بار پھر نظر آنے لگ گیا تھا۔ آپ نے کس طرح اسے آف کیا تھا؟ ریز سرکل کو ڈبل کراس کر کے۔ اوپر کراس ریز کا سرکل تھا، جبکہ نیچے سپر کراس ریز کا، اور دونوں ایک دوسرے کو دبا رہے تھے کہ میں نے ریز پسٹل استعمال کیا، اور پسٹل سے نکلنے والی ریز جب سپر کراس ریز کے نیچے سے گزری تو سپر کراس ریز کی کشش نے انہیں اپنی طرف کھینچ لیا، اور جب اوپر سے کراس ریز اور نیچے سے پسٹل ریز نے سپر کراس ریز پر دباؤ ڈالا تو سپر کراس ریز سرکل عارضی طور پر ٹوٹ گیا، اور جب یہ دباؤ ختم ہوا تو سرکل دوبارہ قائم ہو گیا، لیکن ہمیں اس دوران آگے بڑھنے کا موقع مل گیا۔ کیا پوری دنیا کی سائنس تمہارے دماغ میں بھری رہتی ہے کہ تم اس طرح سوچ لیتے ہو، اور تمہاری سوچ درست بھی ثابت ہوتی ہے؟ تنویر کی حیرت بھری آواز سنائی دی، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ شکریہ، تم نے میرے دماغ میں کچھ ہونے کا اقرار تو کر لیا، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، تو اس بار سب کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیں۔ عمران صاحب، اب آگے کیا پروگرام ہے؟ جزیرہ تو ابھی 2 ناٹ دور ہے، صفدر نے کہا۔ ہم نے اوپر پہنچ کر سیکیورٹی آفس پر قبضہ کرنا ہے۔ جب تک سیکیورٹی آفس پر قبضہ نہیں ہوگا ہم جزیرے پر قبضہ نہیں کر سکتے، اور جب تک جزیرے پر ہمارا مکمل قبضہ نہیں ہوگا ہم فیکٹری کو تباہ نہیں کر سکتے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن کس طرح کا قبضہ ہوگا یہ؟ کیا آپ وہاں بے ہوش کر دینے والی گیس پھیلا دیں گے؟ نہیں، ایسی کوئی گیس نہیں ہے کہ جس کی رینج کھلی فضا میں پورے جزیرے کو کور کر سکے۔ ہم کنارے پر پہنچ کے پہلے کسی کھاڑی میں غوطہ خوری کے لباس اتار دیں گے، اور پھر جزیرے پر پہنچ کر وہاں کے ماحول کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ میڈم لوکاشی نے بتایا تھا کہ جزیرے کے تقریباً وسط میں ایک عمارت کی چھت پر آٹومیٹک گنیں نصب ہیں۔
اور اس کے ساتھ جزیرے کے چاروں طرف اونچے درختوں پر بھی گنیں نصب کی گئی ہیں جن کو سیکیورٹی آفس سے ہی آپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایسے آلات بھی موجود ہوں گے جو جزیرے کی دور دور تک چیکنگ کرتے ہوں گے، عمران نے کہا۔ ایسی صورت میں تو ہمیں جزیرے پر پہنچتے ہی چیک کر لیا جائے گا، صفدر نے کہا۔ ان سائنسی آلات میں یہ خامی ہوتی ہے کہ یہ بہت دور دور تک تو دیکھ لیتے ہیں لیکن اپنی ناک کے نیچے تک نہیں دیکھ سکتے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ تو یہ بات ہے، پھر ٹھیک ہے، صفدر کی آواز سنائی دی۔ وہ اب مسلسل تیرتے ہوئے جزیرے کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے اور پھر جزیرے کا سایہ سا انہیں نظر آنا شروع ہو گیا۔ وہ سب ابھی تک جزیرے میں کی گہرائی میں ہی تیر رہے تھے۔ پھر جب وہ جزیرے کے قریب پہنچ گئے تو عمران نے اپنا رخ اوپر کی طرف کیا اور اس کے ساتھ ہی وہ سب تیزی سے اوپر کو اٹھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سطح پر پہنچ گئے۔ یہاں کراس ریز کا سرکل نہ تھا کیونکہ وہ جزیرے سے 1 ناٹ دور قائم کیا گیا تھا تاکہ جزیرے سے کافی فاصلے تک اثرات قائم رہ سکیں۔ عمران نے سر باہر نکالا اور پھر کنٹوپ اس نے اتار کر عقب میں کر دیا اور پھر اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی کیونکہ جزیرے کا ساحل کٹا پھٹا سا تھا، اس لیے وہاں کریک خاصی تعداد میں موجود تھے۔ عمران ایک کریک میں گھس گیا، اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی اندر آ گئے اور پھر عمران نے غوطہ خوری کا لباس اتارا جبکہ عمران کے ساتھیوں نے لدے ہوئے تھیلے اتارے اور پھر غوطہ خوری کے لباس اتار کر انہیں لپیٹ کر ایک طرف بھیڑ کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ وہی تھیلا اٹھا کر اپنی اپنی پشت پر باندھ لیے۔ مشین پسٹلز ہاتھ میں پکڑ لو، اب ہم نے انتہائی تیز ایکشن کرنا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، میرے تھیلے میں سائلنسر لگے مشین پسٹلز ہیں، میرا خیال ہے کہ انہیں استعمال کیا جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور پھر صفدر نے اپنی پشت سے تھیلا اتار کر نیچے رکھا اور کھول کر اس میں سے سائلنسر لگے مشین پسٹل نکال کر سب ساتھیوں کو دے کر ایک مشین پسٹل اس نے اپنی جیب میں ڈالا اور پھر تھیلے کی زپ لگا کر اس نے تھیلا دوبارہ اپنی پشت میں لادا اور کریک سے باہر آ کر وہ چٹانوں کو پکڑ کر اوپر کنارے کی طرف بڑھنے لگے۔ سمندر کی سطح کنارے سے کافی نیچی تھی اس لیے وہ پانی میں بھیگنے سے بچ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ جزیرے پر چڑھ گئے۔ یہاں ہر طرف اونچی جھاڑیاں تھیں اور ساتھ ہی وہاں اونچے اونچے درختوں کا ایک جھنڈ بھی تھا۔ البتہ کچھ فاصلے پر کھلا میدان تھا، اس کے بعد عمارت تھی جس کی چھت پر چند لوگوں کی نقل و حرکت بھی دکھائی دے رہی تھی، جبکہ عمارت کے باہر اور کھلے میدان میں کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا۔ ہم نے اس عمارت پر قبضہ کرنا ہے، لیکن جیسے ہی ہم ان جھاڑیوں سے باہر نکلیں گے ہم چھت پر موجود آدمیوں کی نظروں میں آ جائیں گے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، دور مار مشین گنیں ہمارے پاس ہیں، میرا خیال ہے کہ پہلے ہم اوپر موجود افراد کا خاتمہ کر دیں پھر آگے بڑھیں گے، ورنہ جب تک ہم اس عمارت تک پہنچیں گے ہمیں ٹارگٹ بنا لیا جائے گا اور ہمارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہ رہے گا۔ لیکن فائرنگ ہوتے ہی یہاں سب لوگ الرٹ ہو جائیں گے، عمران نے کہا۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اس لیے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اوکے، نکالو مشین گن اور اسے جوڑو، عمران نے کہا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ اس کی ہدایت پر عمل کیا جاتا، اچانک درختوں کی جھنڈ سے یکلخت پٹاخہ چلنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ذہن کسی گہری اور تاریک دلدل میں ڈوبتا چلا جا رہا ہو۔ اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی بے حد کوشش کی لیکن بے سود۔ اس کے کانوں میں آخری آوازیں اس کے ساتھیوں کی پڑی تھیں جو حیرت سے چیخ پڑے تھے۔ کرنل فریدی کیپٹن حمید اور ملیکا کے ساتھ ایک چھوٹے لیکن تیز رفتار اسٹیمر پر سوار کیٹن کے ساحل سے ہوتا ہوا رساڈو جزیرے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ کیٹن کے ولف ہاؤس میں کرنل ولف سے انہیں حتمی طور پر معلوم ہو گیا تھا کہ ہاٹ ویپن کی فیکٹری رساڈو جزیرے پر ہے اور وہاں انتہائی سخت انتظامات ہیں، لیکن حفاظتی انتظامات کی کوئی تفصیل کرنل ولف سے حاصل نہ ہو سکی تھی اور کرنل فریدی نے بھی اس کی زیادہ پرواہ نہ کی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسرائیل کے یہودی اپنی خاص لیبارٹریوں کی حفاظتی انتظامات زیادہ بہتر کس انداز میں کرتے ہیں۔ اس لیے اس نے ایک اسٹیمر بھاری رقم دے کر رساڈو کے لیے حاصل کیا اور اب وہ اسٹیمر تیزی سے رساڈو کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ کیٹن سے ملحقہ بانتو جزیرہ تھا اور بانتو جزیرے سے رساڈو جزیرہ قریب تھا، لیکن کیٹن سے وہ کافی دور تھا۔ اس لیے کرنل فریدی نے لانچ کی بجائے اسٹیمر کا انتظام کیا تھا۔ اسٹیمر کے مالک کے ساتھ ان کی بات چیت یہی طے ہوئی تھی کہ وہ راستے میں آنے والے ایک چھوٹے ٹاپو پر انہیں پہنچا کر واپس چلا جائے گا۔ اس ٹاپو سے رساڈو جزیرہ کافی فاصلے پر تھا،
لیکن کرنل فریدی کے پاس جو سامان تھا اس میں ربڑ کی خصوصی کشتی تھی جس میں ہوا بھرنے کے بعد اسے باقاعدہ کشتی کی صورت دی جا سکتی تھی، اور اس میں باقاعدہ انجن بھی موجود تھا، اس لیے وہ آسانی سے اس کشتی میں سفر کرتے ہوئے رساڈو جزیرے تک پہنچ سکتے تھے۔ اسٹیمر کے نیچے بنے ہوئے کمرے میں کرنل فریدی، کیپٹن حمید اور ملکہ تینوں بیٹھے ہاٹ کافی پی رہے تھے۔ کرنل صاحب، ہماری کشتی کو تو دور سے ہی چیک کر کے اسے میزائل سے اڑایا جا سکتا ہے۔ کشتی پر ہم اس حد تک جائیں گے جس حد تک دوربین کی سے کشتی نظر آ سکتی ہے، اس کے بعد ہم تیر کر آگے جائیں گے۔ کرنل فریدی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم بے فکر رہو، کرنل فریدی کو انتظامات کرنے میں نوبل پرائز ملا ہوا ہے۔ انہوں نے دفن ہونے سے لے کر فاتح خوانی تک کئی برسوں تک برسی منانے کے بھی پیشگی انتظامات کر دیے ہوں گے۔ کیپٹن حمید نے کہا۔ اس قسم کی فضول باتیں کرنے سے تمہاری کون سی حس کو تسکین ہوتی ہے؟ ملکہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ حس سے محرومی، کرنل فریدی نے جواب دیا، اور ملکہ بے اختیار ہنس پڑی۔ یہ حس تو آپ کی ہوگی، میرے تو اس دنیا میں اتنے دوست ہیں کہ محرومی کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوا کرتا، اس لیے جس نے تمہارے ساتھ بیٹھ کر ایک کپ چائے یا کافی پی لیا اسے تم دوست نہ سمجھا کرو، کرنل فریدی نے کہا۔ کرنل صاحب، کوئی سائنسی آلات بھی تو انہوں نے ہمارے راستے میں چیک کرنے کے لیے نصب کیے ہوں گے۔ ملکہ کے ذہن میں وہی بات سمائی ہوئی تھی، اس لیے وہ بار بار سوال کر رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے ملکہ کہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، اس لیے بے فکر رہو، کرنل فریدی نے کہا۔ کیا کر سکتے ہیں؟ کم از کم کچھ تو بتائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم احمقوں کی طرح ان کے ٹریپ میں پھنس کر ہلاک ہو جائیں، ملکہ نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم بے فکر رہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کرنل فریدی نے مختصر سا جواب دیا۔ اسے اپنی نہیں آپ کی فکر ستائی جا رہی ہے۔ کیوں ملکہ؟ کیپٹن حمید نے موقع دیکھتے ہی شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ کم از کم مجھے معلوم تو ہو، اس طرح اندھوں کی طرح دوڑتے تو نہ چلے جائیں۔ ملکہ نے کیپٹن حمید کی بات کا جواب دینے کی بجائے اپنی بات کر دی۔ تمہاری طرح کیپٹن حمید بھی ساتھ جا رہا ہے، اس کے ذہن میں تو ایسا خوف نہیں ہے، تم میں کیوں یہ خوف پیدا ہو رہا ہے؟ کرنل فریدی کے لہجے میں ہلکی سی سختی تھی۔ کیپٹن حمید تو حماقت کی حد تک آپ کی پیروی کرتا ہے، جبکہ میں ایسا نہیں کر سکتی، ملکہ نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ کیپٹن حمید، اوپر جاؤ اور اسٹیمر کیپٹن سے کہو کہ وہ اسٹیمر واپس کیٹن کے ساحل پر لے جائے، ہم ملکہ کو وہاں چھوڑ کر واپس آ جائیں گے، کرنل فریدی نے غصیلہ لہجے میں کہا۔ ارے اتنا غصہ نہ کریں، ملکہ بھی حال ہی میں ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہے، آہستہ آہستہ اسے سمجھ آ جائے گی کہ ہارڈ اسٹون ہارڈ ہی ہوتا ہے، کیپٹن حمید نے بیچ بچاؤ کرانے والے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، جو ہوگا سو ہوگا، ملکہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، زیادہ سے زیادہ سمندر کے اندر ایسی ریس کا جال بچھایا گیا ہوگا جس سے ٹکرا کر تمام لانچیں، جہاز اور اسٹیمر تباہ ہو سکتے ہیں، لیکن اسٹیمر کو واپس بھجوا دیا جائے گا اور ایسی ریس کا توڑ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ کرنل صاحب نے خصوصی طور پر زیرو کراس ریز آلہ منگوایا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہی بات ہے۔ باقی رہا اوپر جانے کے بعد کا معاملہ، تو یہ ہوگا تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، ظاہر ہے مقابلہ تو ہوگا، اور اس مقابلے سے خوفزدہ ہو کر ہم مشن تو نہیں چھوڑ سکتے، کیپٹن حمید نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ کیا کیپٹن حمید درست کہہ رہا ہے؟ ملکہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، کرنل فریدی نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو یہ بات آپ نہیں بتا سکتے تھے؟ ملکہ نے لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔